السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے قریب دھماکے سے 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا بنیادی ایجنڈا افغان امن عمل ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی وفد بھی اعلیٰ عسکری حکام بھی وفد میں شامل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پاکستان میں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے معاملے پر نیب کی جانب سے مریم نواز کے خلاف دائر کارروائی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز امریکی بحری جنگی جہازوں نے ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے، جبکہ ایران نے جمعے کے روز کہا کہ اس کا کوئی ڈرون ضائع نہیں ہوا ہے۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہے اگر واشنگٹن ایران پر سے اقتصادی تعزیرات اٹھا لے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس سے فضائی دفاعی نظاموں کی خریداری کے معاملے پر امریکہ اس وقت ترکی کے خلاف تعزیرات لاگو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ یہ غور مسلمان اقلیت سے چین کی بدسلوکی کے باعث موجودہ عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کا انتہائی سنگین بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں کابل یونیورسٹی کے قریب دھماکے سے 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دارالحکومت کابل میں جمعے کی صبح کابل یونیورسٹی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 33 زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے مشیر بہار مہر کے مطابق یہ دھماکہ ایک کار کے اندر کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ کابل یونیورسٹی کے دروازے کے قریب ہوا، جہاں امتحان دینے کے لیے آنے والے طلباء انتظار کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دھماکہ طالبان نے کیا ہے، تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر پوسٹ کیے جانے والے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ طالبان نے نہیں کروایا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی وفد میں اعلیٰ عسکری حکام بھی شامل ہوں گے۔ پاکستان کے سیاسی اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کا بنیادی ایجنڈا افغان امن عمل ہوگا۔ اگرچہ باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے ہمراہ واشنگٹن جانے والے وفد کے بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت حساس ادارے کے سربراہ بھی پاکستانی وفد میں شامل ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ دنوں تصدیق کی تھی کہ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران دونوں ممالک کی عسکری قیادت بھی بات چیت کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے انتخابات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انتخابات میں 28 لاکھ سے زائد رائے دہندگان، جن میں 11,30,000 خواتین بھی شامل ہیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ پاکستان میں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے کے معاملے پر قومی احتساب بیورو کی جانب سے مریم نواز کے خلاف دائر کارروائی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جمعرات کے روز امریکی بحری جنگی جہازوں نے ایک ایرانی ڈرون مار گرایا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب کے دوران اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ڈرون
آبنائے ہرمز میں USS باکسر کے 900 میٹر قریب آ گیا۔ اسے کئی بار خبردار کیا گیا کہ وہ دور رہے، لیکن اس نے انتباہ کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرون کو فوری طور پر تباہ کر دیا گیا۔ صدر نے بتایا کہ بین الاقوامی پانیوں سے گزرنے والے جہازوں کے خلاف یہ ایران کی جانب سے کئی اشتعال انگیزیوں میں سے تازہ ترین مخاصمانہ اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اہلکاروں، اپنی تنصیبات اور مفادات کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس کا کوئی ڈرون ضائع نہیں ہوا، اور ان امریکی خبروں کو مسترد کیا کہ امریکی جنگی طیاروں نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹوئیٹر پر کہا کہ انہیں فکر ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے غلطی سے کہیں اپنا ہی ڈرون نہ گرا لیا ہو۔ اور ایرانی وزیر خارجہ محمد ظریف نے نیو یارک میں کہا کہ مجھے ڈرون کے نقصان سے متعلق کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً دن کے 10 بجے ہوا ہے۔ ایران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جمعرات کے روز نیو یارک میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ تہران اس صورت میں اپنے جوہری پروگرام کے تفصیلی معائنے کی اجازت دے دے گا اگر واشنگٹن ایران پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اس پیشکش پر، جسے ظریف نے ایک بہت اہم قدم قرار دیا، امریکہ کا رد عمل بہت ہلکا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ ایرانی لیڈروں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ واشنگٹن ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی جوہری صلاحیت پر زیادہ سخت حدود کے لیے اتفاق کرے، اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کرے اور علاقائی طاقت حاصل کرنے کے لیے خلیجی عرب ریاستوں میں امریکی قیادت والی فوجوں سے درپردہ جنگ ختم کرے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس سے فضائی دفاعی نظاموں کی خریداری کے معاملے پر امریکہ اس وقت ترکی کے خلاف تعزیرات لاگو کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات جمعرات کے روز کہی ہے، جس سے ایک ہی روز قبل وائٹ ہاؤس نے بتایا تھا کہ روس سے S-400 خریدنے کے بعد اب F-35 پروگرام میں ترکی کی موجودگی ناممکن ہو چکی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کے ترجمان نے جمعرات کو ایک بیان میں لڑاکا طیارے کے مشترکہ پروگرام سے ترکی کو ہٹائے جانے کے امریکی فیصلے پر بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ CNN ترک کے ساتھ بات کرتے ہوئے اردوان کے ترجمان ابراہیم کالن نے کہا کہ اس قسم کے یک طرفہ فیصلوں سے نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعلقات توانا نہیں رہ سکتے۔ امریکہ نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ F-35 اسٹیلتھ فائٹر پروگرام سے ترکی کا نام نکالے جانے کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ F-35 امریکی جنگی ساز و سامان سے لیس جدید ترین طیارہ ہے جسے نیٹو اور دیگر شراکت دار ملک استعمال کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ یہ غور مسلمان اقلیت سے چین کی بدسلوکی کے باعث موجودہ عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کا انتہائی سنگین بحران پیدا ہو گیا ہے۔ واشنگٹن میں جمعرات کے روز آزادی مذہب کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین ہمارے عہد کے انسانی حقوق کے بحرانوں کی بدترین مثال ہے، اور یہ کہ یہ صورتحال اس صدی کا ایک بدنما داغ ہے۔ امریکہ کی چوٹی کے سفارتکار نے چینی حکومت کے اہلکاروں پر الزام لگایا کہ وہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے دوسرے ملکوں کو دھمکاتی رہی ہے، اور یہ کہ امریکہ ان ملکوں کو دھیان میں رکھے گا جو چین کے زوربار کے نتیجے میں کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ جاپان میں فلمیں اور ٹی وی شوز بنانے والے اینیمیشن اسٹوڈیو پر آتشگیر مادے کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ سوگواران جمعے کے روز اس حادثے میں مرنے والوں سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔